بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ تین ایسی خصلتیں ہیں اگر وہ انسان میں پائے جائیں تو اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ ان میں سے جو پہلی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے جو رسول ہیں اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یعنی اگر یہ تین چیزیں نصیب ہوں گی، یعنی اس کو اگر یہ تین چیزیں پائی جائیں تو اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ یعنی ایمان کی مٹھاس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں مزہ آنا، قرآن پڑھ کر رونا آ جانا، اور اسی طرح گناہ چھوڑ کر جو سکون ملتا ہے وہ سکون اگر مل جانے لگے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس نصیب ہو چکی ہے۔ یہ وہ مٹھاس ہے جو دنیا کے کسی اور چیز میں ایسی مٹھاس نہیں ہے۔ ان میں سے جو پہلی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ آپ کو سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اللہ اور اللہ کے جو نبی ہیں وہ آپ کی فرسٹ پریورٹی ہوں، یعنی وہ سب سے پہلے نمبر پر ہوں۔ یعنی آپ کا پیسہ، آپ کی عزت، آپ کی جائیداد، آپ کی اولاد، آپ کے والدین، چاہے وہ ماں ہیں چاہے وہ باپ ہے، آپ کے دوست و احباب، ان سب کو جو ہے آپ نے بعد میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اگر ہوں تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول اگر ہوں، ان کی جو ہے محبت جو ہے وہ سب سے پہلے آ جائے۔ تو یہ ایمان کی حلاوت میں سے جو پہلی چیز جس سے نصیب ہوتی ہے یہ وہ ہے، یعنی ایمان کی حلاوت میں سے یہ پہلی چیز ہے کہ آپ کو اگر اللہ اور اللہ کا رسول، یعنی اللہ اور اللہ کا رسول اگر پہلے نمبر پر آ جائیں، اس کی محبت جو سب سے پہلے آپ کے دل میں ہو تو آپ کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے تو وہ صرف اللہ کے لیے کرے۔ یعنی اگر چاہے آپ کو کسی شخص سے محبت ہے، آپ کو کسی شخص سے عقیدت ہے، آپ کو اس سے محبت آپ کی ذاتی وجہ سے نہ ہو، یعنی کسی کے پیسہ دے کر آپ کو اس سے محبت نہ ہو، کسی کی جائیداد دے کر اس سے محبت نہ ہو، اس کی کوئی اور چیز دے کر آپ کو اس سے محبت نہ ہو، بلکہ اس سے محبت جو ہو رہی ہے وہ صرف آپ کو اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہے۔ یا اللہ کی رضا سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت دیندار ہے، نیک و صالح ہے، تو آپ کو اس سے محبت اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کا بہت نیک بندہ ہے اور آپ کو دین کی طرف لے کے آنے والا بندہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کسی کے نماز اچھی لگتی ہے، کسی کو اس کا نماز کا طریقہ کار اچھا لگتا ہے، یا اس کی جو ہے اور اخلاق اچھے لگتے ہیں، یا اس کی کوئی اور ایسی چیز ہے جو اس کو بہت اچھی لگتی ہے، اس کی دین کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ اگر اس کو بہت اچھی لگتی ہے اور اس وجہ سے وہ اس کے قریب رہتا ہے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت ہوئی ہے۔ تو ایسے شخص بھی جو ہے یعنی اس کی صحبت اچھی لگنے لگے، اس کی صحبت سے مراد یعنی کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، اور اللہ کے نیک بندہ ہونے کی وجہ سے اگر اس کو اس سے محبت ہو جائے تو یہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت ہوگی۔ تو یہ دوسری خصلت ایسی ہے کہ جو ہے جس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اس سے بھی ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کفر کی طرف لوٹنا ایسا اسے ناگوار لگتا ہو جیسے کسی کو آگ میں پھینکنا جو ہے وہ ناگوار لگتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو آگ میں پھینک دینے کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو آگ میں پھینک دیا جائے یا آپ کو ناپسند ہے، آپ کو ناگوار لگتا ہے، آپ کو اسی سے ڈر لگتا ہے، بالکل ایسا ہی ڈر آپ کو کفر میں جانے سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے محرومی سے، اللہ کے احکامات کو توڑ دینے سے اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اگر میں ایسا کوئی حرام کام کروں گا تو میں یا اللہ کے احکامات میں سے کوئی احکام توڑ دوں، تو کفر سے مراد یہ نہیں کہ کفر میں جانا مراد ہے، یہاں پہ کفر سے مراد یہ کہ اللہ کی ناراضگی کا جو چیزیں سبب بنتی ہیں، چاہے وہ آپ کا موبائل ہے، چاہے وہ آپ کی کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ سے دور کر دیتی ہو، چاہے وہ کفر ہے، تو اگر ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہو یا کفر میں لے جاتی ہو، اور اس چیز کو جو ہے اگر آپ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ میں ایسا کام نہ کروں، تو وہ
اگر اس چیز میں جانے سے آپ کو ڈر لگتا ہے اور اس سے آپ دور بھاگتے ہیں تو یہ بھی اس ایمان کی حلاوت میں سے ایک چیز ہے کہ اس سے بھی آپ کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔